بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کو مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، کل کے لیکچر میں ہم نے مطالعہ پاکستان کا جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس کے اندر قائد اعظم کے 14 نکات تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ویڈیو 10 سے 15 منٹ کی حد ہوتی ہے میکسیمم، تو میں اس کے اندر صرف 5 پوائنٹس آپ کو ایکسپلین کر سکا تھا۔ تو آج ہم اس کے بقایا پوائنٹس کو بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر سے جو بھی شارٹ کویسچنز بنیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو سب سے پہلے ہم چھٹا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 24 کھول لیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ جب تک آپ بک نہیں کھولیں گے آپ کو لیکچر سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 24 کھولیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے قائد اعظم کے 14 نکات میں کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا جس کا موجودہ نام ہے اس کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ یعنی کوئی کسی صوبے میں ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ وہ اکثریت تبدیل ہو جائے۔ یعنی کسی صوبے میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ جن جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ان کو بھی اس مسلمان صوبے میں شامل کر دیا جائے، اور جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو اس صوبے سے نکال دیا جائے، اور پھر یہ کہہ دیا جائے بعد میں کہ اس صوبے میں بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے لہٰذا یہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے ان کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ، 7واں پوائنٹ، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ یکساں کا مطلب برابر کی، ایک جیسی۔ جیسے ہندوؤں کو اپنے مذہبی رسومات، مذہبی عبادات کی ادائیگی میں آزادی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اور بر صغیر میں رہنے والے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنے اپنے مذہبی رسومات اور عبادات کی ادائیگی میں آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ 8واں پوائنٹ، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ یعنی کوئی اگر قانون بنایا گیا ہے اور وہ کسی خاص فرقے سے متعلق ہے اور پھر اسی فرقے کے 3/4 اراکین اس قانون کے خلاف ہیں، یعنی گورنمنٹ نے بنا لیا کوئی قانون کہ مسلمان اس طرح عبادات کریں گے، اس طرح اپنے مذہبی رسومات ادا کریں گے، اور پھر جب مسلمانوں سے اس قانون کے بارے میں رائے لی جائے اور مسلمان رہنما 3/4 رہنما اس قانون کے خلاف جائیں تو پھر اس قانون کو حکومت منظور نہ کرے، وہ قانون حکومت کی طرف سے عمل درآمد کے لیے منظور نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا 8واں پوائنٹ تھا۔ نمبر نیکسٹ، سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ یہ سندھ جو تھا یہ پہلے ممبئی کا ایک حصہ تھا، تو قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں بتایا کہ اس سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے اور پھر ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر نیکسٹ، 10واں پوائنٹ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جس طرح دیگر صوبوں میں اصلاحات نافذ کی گئی ہیں اسی طرح بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر بھی اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اچھا، نمبر نیکسٹ، 11واں پوائنٹ، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ یعنی جس صوبے میں مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے ان کی تعداد کے مطابق جو نمائندگی بنتی ہے وہ ان کو نمائندگی برابر دی جائے، جو ان کے حصے میں آتی ہے جتنی ان کی تعداد ہے اس کے مطابق جو ان کی نمائندگی بنتی ہے اس کے مطابق ان کو سرکاری ملازمتوں میں بھی حصہ دیا جائے۔ اور نمبر نیکسٹ ہے جی، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ یعنی مسلمان اپنے مذہبی عبادات کی ادائیگی میں حفاظت پر امن محسوس کریں، سیکورٹی محسوس کریں، ان کو کوئی شبہ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو کہ وہ اگر اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے، مذہبی عبادات ادا کریں گے تو کوئی ان کی امن و امان کو خراب کرے گا، ان کے اوپر اٹیک کرے گا۔ یعنی اس قسم کے کوئی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ یعنی 3 میں سے 2 وزارتیں ہندوؤں کے پاس ہوں، 1 وزارت مسلمانوں کو کم سے کم دی جائے۔
کہاں کہاں پر؟ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں، یعنی صوبے میں جو وزراء کی تعداد ہے ان میں ہر 3 میں سے ایک وزیر مسلمان ہو، اسی طرح مرکز کے اندر بھی ہر 3 میں سے ایک وزیر مسلمان ہو، 2 اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں اگرچہ۔ اور لاسٹ پوائنٹ، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ جب صوبے اپنی مرضی کے مطابق کوئی آئین بنا لیں تو مرکز جو ہے پھر وہ ان صوبوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہ کرے، بلکہ وہ مشاورت کرے۔ آئین بنانے کے دوران اگر صوبے اجازت دیں مرکز کو کوئی قانون بنانے کے لیے، تبھی وہ مرکز قانون بنائے، وگرنہ مرکز اپنی طرف سے کوئی قانون ان کے اوپر مسلط نہ کرے کہ صوبے ہمارے اس بنائے ہوئے قانون کو فالو کریں چونکہ ہم مرکزی حکومت ہیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ اگر ان 14 نکات کا ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کتنے بڑے مسلح تھے اور کتنے بڑے امن پسند تھے، اور برِ صغیر کے اندر رہنے کے لیے قائد اعظم نے کس قدر ہندو اور مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے کس قدر جد و جہد کی، اور وہ امن و امان کو کس طرح برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اگر ان 14 نکات پر برِ صغیر کی حکومت، اگرچہ وہ انگریز حکومت تھی یا ہندو حکومت تھی، اگر وہ ان 14 نکات کو فالو کر لیتی، ان 14 نکات پر عمل کرتی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برِ صغیر میں امن رہتا اور مسلمان بھی پرسکون رہتے اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے حقوق کی پاسداری رکھتے اور اپنے آپ کو پرامن محسوس کرتے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ یہ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے تھے۔ اس کے بعد 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے ذریعے ان 14 نکات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے الہ آباد میں ایک خطبہ دیا، جس کے اندر آپ نے اپنے ایک جو خواب دیکھا تھا مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا، اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے برِ صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، یعنی ان کو ایک ملی جلی قوم نہ مانا جائے بلکہ ان کو ایک الگ قوم مانا جائے۔ مسلمان جیسے اپنا ایک علیحدہ مذہب رکھتے ہیں، اس طرح وہ ایک اپنی علیحدہ قوم بھی رکھتے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، یعنی چھین لیا جائے۔ یہ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے مذہبی حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ان کو چھین لیا جائے اور وہ خاموش رہیں۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اس طرح پیش کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمالی مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ اس خطبہ الہ آباد، یہ ویسے آپ کا شارٹ کوئسچن ہے جو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کا شارٹ کوئسچن ہے علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا، یہ آپ کا شارٹ کوئسچن ہے، اور جو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ اور اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو سارا سنیریو ہے وہ یہی ہے کہ علامہ محمد اقبال فرماتے تھے کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ خاص طور پر شمالی مغربی علاقے ہیں، ان علاقوں کو ایک الگ ریاست بنا دیا جائے اور پھر اس ریاست کی ذمہ داری مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے۔ مسلمان اپنی مرضی کے قوانین بنائیں اور اپنی مذہبی رسومات اور سیاسی اور معاشرتی حقوق کے حصول میں آزادی محسوس کریں اور اسی کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دیں، قوانین بنائیں اور اپنا نظام چلائیں۔ یہ اس کا اس سارے خطبے کا لب لباب تھا۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برِ صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ یہ میں نے شارٹ کوئسچن بنایا، قائد اعظم کی خواہش کیا تھی؟ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برِ صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ یہ اس کا جواب لگا لیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ یہ میں نے شارٹ کوئسچن بنایا کہ لفظ پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا؟ لفظ پاکستان 1933 میں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا۔
ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب آ جائے گا۔ اور قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا، یعنی متحرک کیا مسلم لیگ کو، اور 1934 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی کمان سنبھالی۔ 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی تھی اور 1934 میں قائد اعظم نے اس کی سربراہی حاصل کی۔ اچھا، اور آپ دیکھیں گے بک ایک طرف لکھا ہوگا کہ کیا آپ جانتے ہیں پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں، دوسری 1931 میں اور تیسری 1932 میں، اور یہ تینوں کانفرنسز جو ہیں وہ لندن میں ہی منعقد ہوئیں۔ یہ میں نے آپ کے 4 MCQs بنائے ہیں اور یہ 3 شارٹ کویسچن ہیں جو آپ کو ریٹن فارم میں بھی سینڈ کر دیے جائیں گے۔ یہ آپ کا کلاس ورک بھی ہوگا اور آپ نے گھر میں علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد کا پورا ٹاپک یاد کرنا ہے، اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔